بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ الاعراف قرآن مجید کی 7ویں سورہ ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ سورہ الانعام کے جو اس گروپ کی پہلی سورہ اور مکی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو دعوت دی، اور سورہ الاعراف میں انہی کو اللہ نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے دعوت کا انکار کیا تو عذاب سے دوچار ہوں گے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کے علاوہ وہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو، اس دن جس دن کہ تم لوگ حساب کتاب سے دوچار ہوگے، اس روز والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن صرف حق کا ہوگا، یعنی جب انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے تو وہ سارے اعمال جو اگرچہ کے بظاہر نیکی کے ہوں گے لیکن وہ وزن سے محروم ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ میزان میں اپنا کوئی وزن نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس دن وزن صرف ان اعمال کا ہوگا جو کھرے، سچے، مخلصانہ ہوں گے۔ جو کھوٹے ہوں گے وہ بے وزن ہوں گے، جن میں ریاکاری ہوگی، جن میں ملاوٹ ہوگی، جو اگرچہ کے نیکی کے اعمال ہوں گے مگر ان میں خلوص نہیں ہوگا، جو دوسرے برے اعمال کے نتیجے میں کم وزن اور بے وزن ہو جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ فمن ثقلت موازینہ، جن کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے۔ فمن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، اپنے ساتھ زیادتی، ظلم کیا، یعنی جو کچھ بھی وہ کرتے رہے اپنے خیال میں تو وہ اپنا بھلا کرتے رہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، برائی ہے، گناہ ہے، جب وہ کرتے تھے اور اس پر توبہ نہیں کرتے تھے تو ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، ان کو اس بات کا احساس، شعور نہیں ہوتا تھا کہ وہ اصل میں خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس طرح کا ظلم جب انسان کرتا ہے اور اس ظلم کے بعد وہ اپنے رویے کو درست کرتا ہے اور احساس ہونے پر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آدم و حوا علیہ السلام کا معاملہ ہوا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 23 میں کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور گناہ کیا ہے، قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو اعتراف ہے یہ اللہ کے لیے بڑا قیمتی ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، اور وہ اللہ کے حضور میں اپنی اس کمزوری کو مان رہا ہے اور آئندہ اس سے دور رہنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے کہ قیامت کے روز جب اللہ انسانوں کا فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ اس انصاف پر مبنی ہوگا کہ جس انصاف سے پڑھ کر انسان کسی انصاف کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان مختلف صلاحیتیں لے کر دنیا میں آتے ہیں، مختلف حالات میں جیتے ہیں، ہر کسی کی آزمائش مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں کہ اگرچہ کہ سب کے سب انسانوں سے اللہ کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور اسی ایمان اور نیک عمل کے امتحان کے نتیجے میں اگر وہ کامیاب ہوئے
تو وہ جنت کے مستحق بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے توقع کرے گا کہ وہ اپنے اپنی وسعت، اپنے اپنی صلاحیت اور اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ کس کی وسعت، صلاحیت، کیپیسٹی کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہر ایک سے اس کا تقاضا ایمان اور نیک عمل کا۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو، انسان کو جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے سوائے اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق دیکھے گا کہ وہ ایمان لایا ہے، اس نے نیک عمل کیے ہیں یا نہیں کیے، اور ہر ایک کی وسعت، ہر ایک کی کیپیسٹی خدا تعالیٰ کے ہاں طے ہوگی، ایسے کہ کسی کے بارے میں کوئی زیادتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ یہ ضرور واضح کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے بیان کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کیپیسٹی لے کر آئے ہیں، جو وسعت لے کے آئے ہیں، اس میں ایک بات تمام انسانوں میں یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پہلے سے اللہ کی توحید کا احساس موجود ہے۔ یہ احساس کیسے موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے ایک اور وجود میں، یعنی عالم ارواح میں، اللہ سے ملاقات کر کے آئیں۔ اس ملاقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 172 میں کیا، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلائیے جب آپ کے پروردگار نے آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اس نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، یہ اللہ تعالیٰ نے گواہی اس لیے لی تاکہ تم کہیں کل کو قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے تو بے خبر ہی رہے۔ یعنی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی طرف سے جو فطرت لے کے آیا اس میں اس واقعے کی یاد ایسے موجود ہے کہ اگرچہ کہ وہ واقعہ اس کو یاد نہیں، مگر اس واقعے کا نتیجہ یعنی توحید کا احساس اور اس کے بارے میں انسان کے اندر وہ میلان کہ جو اس کو قدم قدم پر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس سے وہ ملاقات کر کے آیا ہے، وہ احساس اس کو اس ملاقات کی یاد تازہ کر کے مائل کرتا ہے کہ وہ اس کو مانے۔ یہ وہ احساس ہے کہ جو بہرحال ہر انسان پیدائشی طور پر لے کے آیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کس ماحول میں جیا، اس کے کیا حالات ہوئے۔ ظاہر ہے کہ آیت نمبر 42 کی روشنی میں جو ہم سمجھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو کریں گے کہ ہر ایک کو اس کے حالات کے لحاظ سے کچھ ان کو کنسیشن ملے گا، کچھ آسانی ملے گی یا مشکل ہوگی، لیکن بہرحال کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو انسان پہلے سے جانتا ہے، جس میں اللہ کی توحید کا احساس اور اخلاقیات، یہ دونوں وہ باتیں ہیں کہ جو تمام انسانوں کی مشترک میراث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔